الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 279، 80 اور 81۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بحرب، ایک بہت بڑی جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون، تم نہ ظلم کرو، ولا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو عسرۃ، تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، پس مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحالی تک، کشادگی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، واتقوا، اور تم ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، ترجعون، کہ تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفیٰ، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ دہرا لیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کیا تم نے، فَأْذَنُوا، پس خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، ایک بہت بڑی جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، ورسول، اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ، وَإِن كَانَ، اور اگر ہے، ذو عسرۃ، تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، پس مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کشادگی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے، واتقوا، اور تم ڈر جاؤ، یومن، ایسے دن سے، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفیٰ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، کیسا؟ پچھلی آیت میں حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی سود ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ سود چھوڑ دو۔ سود بڑی خطرناک چیز ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سود کے کوئی 72 یا 76 درجے ہیں، سب سے کم اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، یا اس طرح کے اور بھی کچھ روایات جس میں بہت زیادہ سختی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے متعلق سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے، اور وہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کے ساتھ نہیں، انڈیا کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ بھلا کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ دنیا میں اگرچہ کتنے ہی سپر پاور کیوں نہ ہوں، لیکن یاد رہے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر طاقتور ظالم کے لیے ایک حق والا ضرور ہوتا ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور ہوتا ہے۔ مطلب ہر ظالم طاقتور کو مٹانے کے لیے، ہر باطل کو مٹانے کے لیے ایک حق ضرور ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں جو سپر پاوریں بنی ہوئی ہیں، آج یہ ہے، کل وہ ہے، پرسوں یہ، ترسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان سے جنگ ہو بھی جائے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جس شخص کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو گئی، اس کا دنیا میں بھی ستیہ ناس اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی ہے۔ آج ہم بڑے پریشان ہیں، پاکستان کی معیشت کا کیا بنے گا، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت کوئی اپنی پارٹی کا چورن بیچ رہا ہے، دوسرا اپنی پارٹی کا چورن بیچ رہا ہے، تیسرا اپنی پارٹی کا۔ یہ پارٹیاں جتنی مرضی نیک ہو جائیں، جتنی مرضی اچھی ہو جائیں، یاد رہے پاکستان میں تب تک انقلاب نہیں آ سکتا جب تک سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ کتنے ہی اچھے حکمران تم لے آؤ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آتے ہی جو سود لے، سود دے، سود پہ ملک چلائے، سود پہ سارے معاملات طے ہوں، یاد رہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ملک چلا رہا ہے۔ یہ ملک چل نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلانے جنگ ہے۔ اگر گھر چلاؤ گے سود پہ، گھر نہیں چلے گا۔ معاشرہ چلاؤ گے، معاشرہ نہیں چلے گا۔ ملک چلاؤ گے، سود پہ کوئی ملک چل سکتا نہیں چل سکتا۔ لہذا یہ سارے پارٹیاں جو ہے نا اپنی اپنی جو ہے وہ چورن بیچ رہے ہیں، ہر ایک کا صرف مقصد ہے کرسی کرسی کرسی۔ ہماری کسی کو غرض نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی مخلص ہوتا سب سے پہلے آگے اس سودی نظام کا خاتمہ کرتا۔ آج تک کون حکمران آیا ہے جس نے سود کے خلاف جو ہے وہ کام کیا ہو، آواز بلند کی ہو، سود کے خلاف جہاد کیا ہو، سود کے خاتمے کے لیے کوشش کی ہو؟ کوئی نہیں ملے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار رہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے۔ یہ جنگ ہے، اور جنگ میں سکون ملتا ہے، جنگ میں امن ہوتا ہے، اور جنگ بھی کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور جو اللہ سے جنگ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ دنیا میں بھی تباہ کرے گا، آخرت میں بھی۔ وَإِن تُبْتُمْ، اے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو سود کا خاتمہ کریں، جو ہمارے ملک کے امن کا جو ہے وہ باعث بنے، جو فسادات کے خاتمے کا سبب بنے۔ اے اللہ ایسا حکمران عطا فرما جو حقیقی معنوں میں اس ملک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل اور انصاف لے کر آئے۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے صرف تمہارے اصل مال ہے۔ رؤوس
یہ راس کی جمع ہے. راس کسے کہتے ہیں؟ سر کو یا اصل مال. راس المال کسے کہتے ہیں؟ راس المال کسے کہتے ہیں؟ اصل مال کو. تو اگر کوئی بندہ ایک عرصے سے سودی کاروبار کر رہا تھا، اچانک آئے سنی حدیث سنی، اللہ نے ہدایت دے دی، اب کیا ہے؟ صرف اور صرف اصل مال. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو. ظلم یہ ہے کہ وہ اپنا جو سود کا مال پڑا ہوا ہے وہ بھی کہہ لیں جی وہ بھی میں لوں گا. ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ. ایسا بھی نہیں ہے کہ جو تمہارا اصل مال ہے وہ دوسری پارٹی کھا جائے اور ہڑپ کر جائے. نہ ظلم کرو، نہ ظلم کیے جاؤ. اللہ اکبر. حجۃ الوداع کے موقع پہ ہم نے عرض کیا، نبی علیہ السلام نے جب سود کا خاتمہ کیا، اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ کا نام لینا بڑا آسان کام ہے. آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، جتنے دور جاہلیت کے سود تھے، فرمایا تحت قدمیہ، یہ سارے میرے قدموں کے نیچے. آج کے بعد باطل بیکار، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں. میرے چچا نے جس کو سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں، آج وہ سارا معاملہ ختم. کسی سے جو ہے سود کے پیسے وہ واپس نہیں لیے جائیں گے. فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینی ہے ایک مدت تک. اس آیت کو بڑی توجہ سے سمجھیں. سود کا اللہ نے خاتمہ فرمایا اور فرمایا صدقہ کرو یا قرض دو. اگر کسی بندے کو قرض دیا ہوا ہے، کب تک آپ نے جی 15 اگست کو واپس کرنا ہے. آج 15 اگست آ گئی. اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تنگ دست ہے نا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے خوشحالی تک، کشادگی تک کیا دو؟ مہلت دو. یہ نہیں کہ آج کا بس وعدہ ہے اب تیری خیر نہیں ہے. یہ ہے کہ پابند تو ہے، جو اس نے وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کے مطابق ادا کرے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہ اتنا ماڑا ہے، واقعتاً وہ اتنا غریب ہے، دے نہیں سکتا، اسے مہلت دیجیے. قرض، کسی کو قرض دینا بہت بڑا عمل ہے. اتنا بڑا عمل ہے، اکثر ہمارے بھی علماء ساتھی جو ہیں وہ اس کے متعلق بڑا کم جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. صدقہ کرتے ہیں نا آپ، اللہ ہم سب کو بار بار صدقے کی توفیق دے. صدقہ کرتے ہیں نا آپ کو ایک بڑی مزے کی حدیث سناؤں گا. حدیثیں تو ساری مزے کی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی حدیث پڑھتے ہیں نا، ایسا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے، الگ سی ہی لذت ہوتی ہے حدیث میں. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر روز اس قرض کے برابر اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے کچھ دن بعد پھر ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر روز اسے 2 گنا صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب اس میں ابھی بڑے پریشان ہو گئے. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جی سنگل کا ثواب، اب ڈبل کا ثواب. حدیث کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیوں جی بولے نہیں سارے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ پھر سمجھا دوں گا. اچھا ابھی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو پہلی دفعہ کہا تھا کہ سنگل ثواب ہے صدقہ کرنے کا ہر روز، اور اب کہہ رہے ہیں ڈبل. اللہ اکبر. اب میں حدیث دوبارہ سمجھانے لگا ہوں. ایک شخص نے کسی کو دیا قرض. کیا دیا؟ قرض. آج 15 اگست ہے، 15 اگست کو دیا قرض. کتنا؟ 10,000. کتنا؟ 10,000. کب واپس کرو گے جی؟ 30 اگست کو. کب؟ 30 اگست. بولے نہیں سارے؟ 30 اگست کو. حدیث کہتی ہے کہ 15 اگست سے لے کے 30 اگست تک جتنے بیچ میں دن آئے، ہر روز اس بندے کو اللہ تعالیٰ 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا ثواب؟
10,000 قرض دیا ہے، 20,000 قرض دیا تو 20,000 کے برابر، 50,000 قرض دیا تو 50,000 کے برابر۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھ ہی لیا، اللہ کے نبی پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ جتنا قرض دیا اتنا اجر، اب آپ فرما رہے ہیں ڈبل اجر، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تب کی بات ہے جب تک کا وہ وعدہ کرتا ہے، جب تک کہ میعاد مقرر ہے، اگر میعاد سے وعدے سے اوپر چلے جائے تو اللہ ڈبل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ 15 سے لے کے 30 تک 10,000 روپیہ قرض دیا ہے روزانہ، کتنا؟ اب 30 تاریخ آ گئی، کہا جی میرے پیسے واپس کر دیں جی، 30 کا آپ نے کہا تھا۔ اب وہ بیچارہ پریشان، جی نہیں بن سکے، بڑی کوشش کی، اور حقیقی معنوں میں یہ نہیں، بعضوں کے پاس ہوتے بھی ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، بعضوں کے پاس ہوتے ہیں عادت ہوتی ہے چکر لگانے کی، ایسے لوگوں کا جتنا علاج کر سکتے ہیں اچھی طرح کریں، یہ باقیوں کا بھی بیڑا گرک کرتے ہیں۔ یقین جانے اچھے بھلے مالدار ٹھیک ٹھاک پیسے پاس پڑے ہیں، قرض لینے جاؤ انہیں جو فلاں کے لیے رکھے، فلاں کے لیے رکھے، بھائی فلاں جائیں باڑ میں، پہلے ہمارے پیسے واپس کرو، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے، اچھے بھلے پیسے، اچھی بڑی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک عادت سی بنی ہوئی ہے ٹالنے کی، چکر لگوانے کی۔ اور بعضوں کی عادت پتہ کیا ہوتی ہے؟ اتنی خبیث قسم کی عادت ہوتی ہے کہ کسی طریقے میں کچھ پیسے چھڑوا لوں۔ اب وہ پتہ کیا کریں گے؟ بار بار چکر لگوائیں گے، کوئی 2-3 لاکھ دینا ہے نا، بار بار چکر لگوائیں گے، چکر لگوائیں گے۔ اب بندہ بھی بتا جائے گا، وہ کہتا ہے یار تو نے میرا 3 لاکھ دینا ہے، تیری مہربانی 2 لاکھ ہی دے دے، جلدی نکال۔ یہی تو وہ چاہتے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں ایسے بندوں کو نہ چھوڑا کریں، ان کا پورا علاج کیا کریں۔ اس ہٹے کٹے کو دینے سے بہتر ہے دکے سے اسے نکلوائیں اور کسی مسجد میں صدقہ کریں، اس پہ صدقہ نہیں لگتا۔ ہاں اگر ٹھیک ٹھاک مالدار ہے، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مالدار ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے افراد دیکھے ہیں صرف جان بوجھ کے پیسے چھڑانے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہم حدیث عرض کر رہے تھے 15 سے لے کے 30 تک کتنے کا ثواب ملے گا؟ اب وہ بندہ کہتا ہے جی مہلت آ گئی ہے، وہ جو آپ نے کہا تھا وہ وعدہ آ گیا ہے تو پیسے واپس کر دیں۔ وہ کہتا ہے جی بڑی کوشش کی ہے، اور حقیقی معنوں میں اس نے کوشش کی، اللہ تو جانتا ہے نا، اس نے کوشش کی لیکن نہیں بن پائے۔ اب یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں تمہیں مزید مہلت دیتا ہوں۔ اب جب 1 تاریخ آئے گی نا ستمبر کی، اللہ تعالیٰ اسے 1 ستمبر کو 10 نہیں بلکہ 20,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی، اور مہلت کے بعد جو دن ہوں گے اللہ تعالیٰ اجر بھی ڈبل کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے جس طرح صدقہ کرتے ہیں۔ دوسرا بھی اپنے جو کمزور ساتھی ہیں نا، جو حقیقی معنوں میں واقعتاً کمزور ہیں، جن کا مقصد لینا نہیں، جن کا مقصد قرض لے کے اپنا مال میں اضافہ کرنا یا مال بڑھانا نہیں، بلکہ واقعتاً ضرورت پوری کرنا ہے، ایسے لوگوں پہ یہ قرض حسنہ کی صورت میں صدقہ کیا کریں۔ یہ تو تھا ڈبل اجر، اور فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم دیکھو کہ بیچارہ واقعی ماڑا ہے تو تم مہلت نہیں دیتے بلکہ کہتے ہو بھائی میں نے تمہیں ویسے ہی معاف کر دیے، یہ اور بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا زیادہ بہتر ہے یہ بھی بتا دوں، حدیث میں آتا ہے حُوسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مُوسِرًا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا حساب و کتاب کیا گیا، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ملی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلم، بس نہیں، یوجد پائی گئی، من الخیر شیء، اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی خیر، الا انہ کان موسرا، مگر یہ تھی وہ بندے کے پاس پیسے شیسے ٹھیک تھے، اور اس کے جو نوکر چاکر تھے نا ان کو اس نے ایک سبق دیا ہوا تھا۔ لوگ آتے تھے پیسے لیتے تھے ضرورت کے مطابق، کہتا ہے جب تم واپس میرے پیسے لینے جاؤ نا تو اگلا اگر نہیں دیتا واقعتاً مجبور ہے تو اسے مہلت دے دینا، اور اگر پھر بھی نہیں دے سکتا تو اسے معاف کر دینا۔ اب یہ بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے کہا فرشتوں اچھا یہ میرے بندوں کو قرضہ معاف کیا کرتا تھا؟
اللہ ہاں. فرمایا اچھا نحن احق بذالک من تجاوزوا عن، ہم تو اس سے بھی زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ہم اسے معاف کریں. جاؤ فرشتوں گواہ رہو، ہم نے اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے کہ کوئی ماڑا بندہ قرض لے، واپس بیچارہ نہیں کر سکتا، اگر آپ اسے درگزر کر دیں. ہاں قرض لینے کے لیے سب سے پہلے یہ ذہن میں ہو، پکی نیت ہو کہ اللہ میں ضرور بھی ضرور اس کو واپس کروں گا. فرمایا جس کی قرض لینے کے وقت یہ نیت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور یہ توفیق دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی کروا دیتا ہے. تو لہذا دونوں کی نیت صاف ہو تبھی یہ معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، یوماً اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. سود کی آیات، سود سے ڈرانے کے بعد، سود کے جو بھیانک نتائج اور انجام ہیں اس سے ڈرانے کے بعد فرمایا اب قیامت کے دن سے بھی ڈر جاؤ. اگر سود کھایا تو لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے، اگر حرام کھایا تو لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے. ثم توفیٰ، پھر پورا دیا جائے گا کل نفس ما کسبت، ہر جان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. بعض صحابہ کا بھی یہی خیال ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی ہے نا وہ یہ والی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار رہو، آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو پس مہلت دینی ہے خوشحالی تک، کشادگی تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے بہتر. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا، اور تم ڈر جاؤ، یوماً ایسے دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. ثم پھر توفیٰ، پورا دیا جائے گا کل نفس، ہر جان کو ما کسبت، جس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.